اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سنا رہا ہوں کہ ایک عورت اپنے میاں سے طلاق لینے کے بعد کس سچویشن سے گزرتی ہے، اور باقی بہنوں کے لیے بھی وہ یہ درخواست کرتی ہے کہ کبھی بھی اپنے میاں سے طلاق نہ لینا، بلکہ آپس کے معاملات خود میاں بیوی مل کر ہی طے کر لینا۔ چلے پھر سنتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ میری عمر 25-26 سال ہے، میری لو میرج ہوئی تھی، ہم کلاس فیلو تھے، ایک دوسرے کو 6 سال سے جانتے تھے، ہم آپس میں بہترین دوست تھے۔ دوران تعلیم ہی ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میرے شوہر کے جاب میں سیٹل ہونے کے بعد گھر والوں کی رضامندی سے ہم شادی کر لیں گے۔ میرے شوہر کی جاب کے بعد ہمارے گھر والے ملے اور ہماری شادی ہو گئی۔ اللہ نے ہمیں ایک حسین بیٹے سے بھی نوازا۔ مجھے کالج کے زمانے سے ہی اندازہ تھا کہ میرے شوہر مزاج کے تیز ہیں، انہیں غصہ جلدی آتا ہے، لیکن ساتھ رہنے پر اندازہ ہوا جب بھی انہیں غصہ آتا ہے ہمارا ہمیشہ جھگڑا ہوتا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ فیل ہوتا تھا کہ وہ مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی جھگڑا زیادہ ہوتا میں اپنے بچوں کو لے کر میکے چلی جاتی۔ میرے میکے والے مجھے سہارا دیتے، تسلیاں دیتے کہ اس نے تمہیں کیا لاوارث سمجھ رکھا ہے۔ میری بہنیں فون پہ میرے شوہر کو بے نکتہ سناتی۔ بہرحال صلح صفائی ہو جاتی، میں گھر آ جاتی، لیکن یہ بات ہم دونوں جانتے تھے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، اور میں اپنے شوہر کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن ہر جھگڑے کے دوران انہیں یہ ضرور کہتی تھی کہ اگر مجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں۔ مجھے علم ہے کہ یہ سب میں صرف اپنی انا کو بلند رکھنے کے لیے کہتی تھی۔ ایک بار ہمارا جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ انہوں نے پہلی بار مجھ پہ ہاتھ اٹھایا اور گھر سے بھی باہر نکال دیا۔ میں سیدھا اپنے میکے گئی، میرے گھر والے مجھے لے کر سیدھا پولیس اسٹیشن گئے، میرا شوہر اریسٹ ہو گئے۔ سسرال والوں نے مجھے کیس واپس لینے کے لیے کہا۔ میرے شوہر نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا آئندہ یہ سب نہیں ہوگا۔ میں نے کیس واپس لے لیا اور واپس اپنے گھر چلی گئی۔ 3 ماہ بعد پھر ایک دفعہ ہمارا جھگڑا ہوا اور میں ہمیشہ کی طرح بچہ اٹھا کر اپنے میکے چلی آئی۔ 2 دن بعد مجھے خبر ملی کہ میرے شوہر اسپتال میں ہیں۔ میرے گھر والوں نے مشورہ دیا کہ مجھے انہیں دیکھنے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ان کی باتوں میں آ گئی۔ میری بہنوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ سب ڈرامہ ہے، تمہیں ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے۔ وہ ایک ہفتہ اسپتال میں رہے، نہ میں ملنے گئی نہ ہی کال کی۔ کچھ دنوں بعد مجھے طلاق کا سمن ملا۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے تھی، ہرگز نہیں چاہیے تھی۔ مجھے اپنے شوہر سے بے حد محبت تھی۔ میں اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، ہرگز خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میری انا آڑے آ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ طلاق کا منع کر کے میں نیچی ہو جاؤں گی۔ میں نے انہیں کال کی جب چاہیں طلاق لے لیں، میں بھی اس جہنم سے نہیں رہنا چاہتی تھی۔ حالانکہ اس طرح کی سچویشن میں پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی میں اپنے خاوند سے طلاق لینا چاہتی تھی۔ صرف میری انا آڑے آ رہی تھی، اس انا کے آڑے آنے کی وجہ سے یہ والی صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اب ہمارا کیس کورٹ میں آسانی سے نمٹ جائے گا۔ میرے شوہر نے میری ساری ڈیمانڈ، بچے کی کسٹڈی اور خرچہ دینا قبول کر لیا۔ ان کا کہنا تھا وہ میری سب باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، انہیں صرف طلاق چاہیے۔ اس طرح جولائی 2009 میں میری طلاق ہو گئی۔ میرے شوہر کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لی، ان کے بچے بھی ہو گئے، لیکن میرے بچے سے ملنے اکثر آتے رہتے تھے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ بچے کا خرچہ مجھے پابندی سے ملتا ہے، بلکہ میرا گزارا بھی انہی پیسوں سے ہوتا ہے۔ میں اپنے بچے کے ساتھ میکے میں رہتی ہوں۔ میرے تمام بہن بھائی اپنی اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ میری وہ بہنیں جو خود فون کر کے میرے شوہر کو باتیں سنایا کرتی تھیں، وہ
اب مجھے مورد الزام ٹھہراتی ہیں۔ مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی شادی بچا سکتی تھی اگر میں نے ہر بات میں دوسروں کو نہ انوالو کیا ہوتا۔ کبھی کبھی ہمارے خیر خواہ ہی ہمیں ڈوبتے ہیں۔ میں ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ میرا شوہر یا میری غلطی نہیں تھی، لیکن ہمارے جھگڑے اتنے بڑے نہیں تھے کہ جس کی وجہ سے طلاق لی جاتی۔ اب میری یہ درخواست تمام کپلز سے ہے کہ یہاں تک ہو سکے اپنا معاملے خود نپٹائیں۔ آپ کا خود سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ نہیں۔ فی امان اللہ۔